آج علی امین گنڈاپور صاحب نے محسن نقوی صاحب کی تعریف ان الفاظ میں کی اور ان کے کردار کو جس طرح سراہا، یقین کرو مجھے تو ایک لمحے کے لیے یہ یقین ہو چلا تھا کہ کسی بھی وقت محسن نقوی صاحب آئیں گے اور وہ کے پی ہاؤس کے باہر دھرنے میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ بھی مطالبہ رکھیں گے کہ عمران خان کے ساتھ اس کے بہنوں کی ملاقات بحال کیا جائے، اور وہ جو ڈاکٹر ہیں عمران خان کے پرسنل ڈاکٹر ان کو اس تک رسائی دی جائے۔ مجھے یہ محسوس ہوا کسی بھی لمحے یہ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی یقین نہیں کر رہے ہوں گے میری بات پہ، ذرا سن لیں یہ جو ہے نا، جو ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ان کو، پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ یہ علی امین گنڈاپور صاحب موجود تھے، جو ندیم ملک ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے بتایا عمران خان کی رہائی کے لیے جتنی کوشش محسن نقوی صاحب نے کی ہے نا، اتنی کوشش، اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ پھر اسے شاید دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ میں یہ کہیں آگے تو نہیں بڑھ رہا ہوں، کہیں چیزوں کو جو نا زیادہ اوور ہائپ تو نہیں دے رہا ان میں سے سامنے، کیونکہ وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو جن بیچاروں نے مارے کھا کھا کے ان کا تو برا حال ہو گیا، کسی کے بزنس کو ختم کر دیا گیا، کسی کے بچے جیل میں ہیں، کسی کے بچوں کو جو نا گولیاں ماری گئی۔ تو اس کے بعد پھر وہ فوراً پلٹا کھایا انہوں نے۔ دوسری کیمپ میں سے کسی نے اتنی محنت نہیں کی۔ وہ دوسری کیمپ کے لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے کیوں محنت کریں گے؟ جو دوسری کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، کیا وہ یہ اس چیز کے لیے محنت کریں گے، یا وہ اس چیز کو جو ہے نا اپریشیٹ کریں گے کہ کسی طرح سے عمران خان باہر آ جائے اور عمران خان کو اس کا چوری کیا ہوا مینڈیٹ مل جائے اور وہ حکومت میں آ کے بیٹھے اور ہم سارے جیلوں میں ہو؟ لیمن گنڈاپور صاحب کچھ تو اس قوم پر رحم کریں۔ اتنی بھی جو نا یہ قوم بھولی بھالی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ بارہا علی امین گنڈاپور صاحب کی رائے ہے، ہم احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جو محنت کی ہے نا ان میں سے، تو وہ جو ہے نا وہ محسن نقوی صاحب ہے۔ یہی سوال جب رپیٹ کیا گیا جو نا اس کے سامنے، جو ہمارے اس وقت کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی صاحب کے سامنے، تو انہوں نے کیا کہا ذرا یہ سن لیں۔ سہیل افریدی صاحب تو ایک بار حواس بساختہ ہو گئے، ان کے حواس جو تھے نا وہ بھی چلے گئے، وہ پریشان ہو گئے، یہ صحافی مجھ سے پوچھ کیا رہے ہیں؟ ایک صحافی کے سوال کو انہوں نے نہیں سمجھا تو پھر دوبارہ اس نے دوسرے سے پوچھا یہ کہنا کیا چاہتے ہوئے؟ تو اس پر اسے پتہ چلا کہ شاید جو نا امین گنڈاپور صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم سب سے زیادہ محنت محسن نقوی صاحب نے کی ہے۔ تو پھر انہوں نے بھی، وہ بیچارے کیا کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے یہی کہا کہ پھر 26 نومبر کو کیا ہوا تھا، جو 26 نومبر کو بیان دیے گئے تھے وہ کیا تھے؟ پھر جو ہے نا وہاں پہ وہ بیچارے بھی سختے کے عالم میں آ گئے، وہ پریشان ہو گئے سہیل افریدی صاحب۔ ویسے بھی سہیل افریدی صاحب ان دنوں میں بہت زیادہ پریشان لگتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی جو نا سیاسی گیمر تو ہیں نہیں، وہ بیچارے ایک سیدھے سادھے پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ ایفیلیٹڈ ہیں عمران خان کے ساتھ۔ تو وہ جب یہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اس قسم کی سیاسی گفتگو سنتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کا ایک اپنا جو ہے نا قبلہ ہے، ہر کوئی جو ہے نا اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ وہ جو ہے نا جس طرح سے ہمیں دکھایا جاتا ہے شاید وہ عمران خان کی رہائی میں سارے سنسیئر ہیں، تو ایسے بظاہر ایکچول میں ایسے ہے نہیں۔ وہ جب ان میں بیٹھتے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کی فیشل ایکسپریشن جو ہے نا سہیل افریدی صاحب کے، وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بارہا اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب نے آگے بڑھ کر پھر جو نا صنم جاوید بیچاری جو گرفتار ہوئی تھی اسلام کے پی کے سے، تو ان پر انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے پاس تھی، وہ مجھے بتائے بغیر نکل گئی، اور پتہ نہیں کس کے ساتھ نکل گئی، یہ میں نہیں بتاؤں گا، تو پھر کسی کے ذاتیات میں نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر جو ہے نا وہ آگے جا کے گرفتار ہو گئی، اور ساتھ میں یہاں پہ جو ہے نا صنم جاوید کی بہن جو فلک جاوید ہے، ان سے جب عدالت میں پوچھا گیا تو انہوں نے صحیح کچھ غیرت دلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پختون ایسے تو نہیں ہوتے،
पख्तून तो माओं बहनों बेटियों की इज्जत करते हैं। बारहा फिर अपने बयान से मुकर गए। जो है ना, जो गंडापुर साहब है, उन्होंने कहा कि मैंने खैर उस ज़ुमरे में नहीं कहा जिस ज़ुमरे में सहाफ़ी लेके गए। हालांकि पिछले बयान को आप अगर सुने उनके, तो जो उन्होंने सनम जावेद के बारे में किया था, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सही मानों में है या गलत मानों में। सुन ले। इस पे आप लोग खुद ही फैसला कर लें कि ये किस मानों में जो है ना अली मीर गंडापुर साहब कह रहे हैं। बारहा जिस मानों में भी कह रहे हैं, तो इसके बाद फिर उन्होंने अपने बात की तरदीद की कि वो तो कहीं अपनी सहेली के साथ गई हुई थी सनम जावेद। वो क्योंकि मुझे पता है बगैर निकल गई थी, इसलिए उन्हें भाई केपीके से गिरफ्तार किया गया, केपीके के बॉर्डर से बाहर लेके जाया गया। तो उस वक्त आप कहाँ थे? आपके डोमेन से आपका एक बंदा जो है ना गिरफ्तार होके केपीके से बाहर जा रहा है, तो वजीर आला साहब जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती तो किसकी बनती है? इस तरह तो किसी को भी कोई उठा के लेके जाए, तो आप किस लिए वजीर आला हो? बहरहा वजीर आला साहब ने अपनी तरफ से तो कोशिश की है चीज़ों को जो है ना कवर आउट करने की, मगर वह तो इज़्ज़ो मंतशा हो, वह तो ज़िल्लो मंतशा। तो बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। तो जितनी देर तक भी बोले, मुझे तो यही लगता है इन्होंने ख़ुद को एक्सपोज़ किया और मज़ीद उस गड्ढे में गिरते गए जिसमें पहले थोड़ा बहुत तो ऊपर थे, हाथ पाँव मार के मज़ीद नीचे चले गए ऊपर आने के बजाय। अब ये फैसला आप लोगों ने करना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब नीचे गए हैं या कुछ बेहतर हुए हैं, बेहतर सर्वाइव किया है उन्होंने। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। मुझे आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अपने इस छोटे से चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।